جس طرح ہمارا سیارہ زمین اور دیگر سیارے نظام شمسی کے پیچیدہ نظام کا حصہ ہیں، اسی طرح ہمارا نظام شمسی بھی وسیع و عریض کہکشاں ملکی وے کا ایک ادنا سا حصہ ہے، جو کہ ملکی وے کے مرکز سے 27,000 نوری سال دور واقع ہے۔ ہماری کہکشاں ملکی وے ایک وسیع کہکشاں ہے۔ یہ اس قدر وسعت کی حامل ہے کہ اگر آپ روشنی کی رفتار سے بھی سفر کریں تو بھی آپ کو ملکی وے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں 1.5 سے 2 لاکھ نوری سال لگیں گے۔ یہ لامتناہی دکھنے والی کہکشاں بذات خود بھی کہکشاؤں کے ایک نظام میں شامل ہے، جس کو لوکل گروپ کہا جاتا ہے۔ اس لوکل گروپ میں کئی کہکشائیں شامل ہیں۔ ان میں سب سے بڑی کہکشاں اینڈرومیڈا ہے، جو کہ ملکی وے کی پڑوسی کہکشاں بھی ہے۔ اس کا ملکی وے سے فاصلہ 2.5 ملین نوری سال ہے۔ اینڈرومیڈا میں ستاروں کی تعداد کا تخمینہ 1 ٹریلین لگایا گیا ہے، جو کہ ملکی وے سے 2 گنا زیادہ ہے۔ ہماری پڑوسی اور قریب ترین کہکشاں ہونے کے ناطے اینڈرومیڈا کو تاریک راتوں میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اینڈرومیڈا ہمیشہ سے ہی مختلف ادوار کے ماہرین فلکیات کے لیے پرتجسس اور اہم فلکیاتی مظہر رہی ہے۔ سائنسی دنیا میں اس وقت ایک بڑی ہلچل برپا ہوئی جب طویل مشاہدات اور تحقیقات کے نتیجے میں یہ اہم انکشاف ہوا کہ اینڈرومیڈا 110 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ملکی وے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ نتیجتاً ماہرین فلکیات کے سامنے جن اہم سوالات نے سر اٹھایا وہ یہ تھے کہ کیا اینڈرومیڈا براہ راست ملکی وے سے آ ٹکرائے گی، اور اس ممکنہ ٹکراؤ کی صورت میں نظام شمسی کا مستقبل کیا ہوگا۔ اگرچہ اینڈرومیڈا سے آنے والی روشنی کے اسپیکٹرم کی بلو شفٹنگ کی وجہ سے یہ بات حتمی ہو چکی تھی کہ یہ عظیم کہکشاں لمحہ بلمحہ ملکی وے کی سمت میں بڑھتی چلی آ رہی ہے، تاہم کچھ ماہرین کا خیال تھا کہ شاید اینڈرومیڈا ملکی وے کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ جائے۔ ناظرین، ان تمام اہم سوالات اور غیر معمولی اسرار کا کھوج لگانے کے لیے ماہرین فلکیات نے طاقتور خلائی ٹیلیسکوپ ہبل کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ ہبل نے سن 2002 سے سن 2010 تک اینڈرومیڈا کے ستاروں کی حرکت کا نہایت باریک بینی سے مشاہدہ کیا۔ ان مشاہدات سے حاصل ہونے والی تصاویر کا سب پکسل لیول تک مطالعہ کیا گیا، جس سے یہ اہم انکشاف ہوا کہ اینڈرومیڈا کی سائیڈ ویز موشن نہایت کم ہے۔ اس طرح اس نظریے کی حتمی تصدیق ہو گئی کہ اینڈرومیڈا 4.5 بلین سال کے عرصے میں ملکی وے سے براہ راست آ ٹکرائے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ لوکل گروپ کی تیسری بڑی کہکشاں ٹرائینگولم بھی اس ٹکراؤ میں شامل ہوگی۔ وسیع کہکشاؤں کے اس ٹکراؤ کے انجام کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے وقت سے کئی بلین سال آگے کا سفر کرنا ہوگا۔ عہد حاضر میں زمین سے 2.5 ملین نوری سال دور اینڈرومیڈا افلاک پر روشنی کے چھوٹے دھبے کی مانند دکھائی دیتی ہے، لیکن اب سے 2 بلین سال بعد یہ اس قدر قریب آ چکی ہوگی کہ اس کو ملکی وے کے ساتھ بآسانی جگمگاتا ہوا دیکھا جا سکے گا۔ اگر 3.75 بلین سال بعد تک زمین پر زندگی رہی تو اس وقت کا انسان رات کو آسمان پر پہلو با پہلو جگمگاتی ملکی وے اور اینڈرومیڈا کا سحر انگیز منظر دیکھ سکے گا، اور بالآخر جب 4 سے 4.5 بلین سال بعد یہ دونوں کہکشائیں ٹکرائیں گی تو ہمارا فلک کچھ اس قسم کا نظارہ پیش کرے گا۔ ان عظیم کہکشاؤں کے ٹکراؤ کے باعث کئی سٹار فارمنگ ریجنز کا ظہور ہوگا، جس کے باعث بے شمار نئے ستارے جنم لیں گے۔ اس دور میں بلا شبہ آسمان کسی شاندار تجریدی آرٹ کے کینوس کا نظارہ پیش کرے گا، لیکن اس بھیانک ٹکراؤ کے نتیجے میں ایسی عظیم تبدیلیاں بھی رونما ہوں گی جو ملکی وے اور اینڈرومیڈا کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیں گی۔ اس تصادم کے دوران دونوں کہکشاؤں میں موجود ستارے ایک دوسرے کے قریب سے گزریں گے، تاہم ستاروں کے درمیان حائل وسیع فاصلوں کے باعث ان کے مابین ٹکراؤ کے امکانات نسبتاً کم ہیں۔ ابتدائی تصادم کے بعد ملکی وے اور اینڈرومیڈا اپنی تیز رفتار کے باعث ایک دوسرے کے آر پار نکل جائیں گی، لیکن باہم قوت کشش کی وجہ سے یہ پلٹ کر دوبارہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی۔ اس تصادم اور آر پار ہونے کا سلسلہ لگ بھگ 1 بلین سال تک جاری رہے گا، جو خلا کے ان وسیع خطوں میں شدید عدم استحکام کا سبب بنے گا۔ ان ادوار میں گیسوں کے تعاملات سے کئی سٹار فارمنگ خطوں کا ظہور ہوگا، جس سے جہاں نئے ستارے جنم لیں گے وہیں غیر مستحکم قوت کشش کے اثرات کے نتیجے میں بے شمار ستاروں کا ان متصادم کہکشاؤں سے اخراج بھی ہوگا۔ افلاک میں ستاروں کے کئی نئے جھرمٹ پیدا اور فنا ہوتے رہیں گے۔ عدم استحکام کا یہ طویل دور دونوں کہکشاؤں کے مکمل انضمام تک جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین، ملکی وے اور اینڈرومیڈا کے ضم ہونے سے ایک نئی کہکشاں وجود میں آئے گی، جس کے بعد اگرچہ کہکشاں کے دیگر خطے نسبتاً مستحکم ہو جائیں گے،
لیکن اس کے مرکز کی جانب اب بھی دو اندیکھی قوتوں کے درمیان بالادستی کی جنگ بدستور جاری ہوگی۔ ماہرین فلکیات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ملکی وے اور اینڈرومیڈا کے مرکز میں سپر میسو بلیک ہولز موجود ہیں۔ یہ دونوں سپر میسو بلیک ہولز نئی کہکشاں کے مرکز میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ کہکشاؤں کے اس تصادم اور انضمام کے دوران ان دونوں خوفناک بلیک ہولز کی طاقتور قوت کشش کی تلاطم خیز موجوں کی زد میں آ کر کئی ستارے تباہی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے ان تاریک کروں کا حصہ بن جائیں گے، جبکہ بعض ستاروں کا آربیٹل انرجی کے زیر اثر نہایت برق رفتاری کے ساتھ کہکشاں سے اخراج ہوگا اور یہ تابد سرد انٹر گلیکٹک خلا میں محض سفر رہیں گے۔ مختلف اجرام فلکی اور گیسز کے ساتھ مسلسل گریویٹیشنل انٹریکشن کے نتیجے میں یہ دونوں بلیک ہولز کہکشاں کے مرکز کی جانب دھنستے چلے جائیں گے۔ اس ڈائنامکل فرکشن کے سبب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کائنیٹک انرجی میں بھی کمی واقع ہوگی، جس کے باعث بلیک ہولز کی رفتار نہایت سست ہو جائے گی۔ بلیک ہولز کا ایک دوسرے کی جانب سفر کئی ملین سال تک جاری رہے گا۔ جب یہ سپر میسو بلیک ہولز ایک دوسرے سے محض ایک نوری سال دور رہ جائیں گے تو ان کی قوت کشش کے اثرات کے نتیجے میں دونوں بلیک ہولز سے انتہائی طاقتور گریویٹیشنل ویوز کا اخراج ہوگا، جو ان کی آربیٹل انرجی کو کئی گنا بڑھا دیں گی، اور بالآخر جب ان دونوں عظیم بلیک ہولز کا ٹکراؤ ہوگا تو نتیجتاً ایک شدید دھماکے کے ساتھ انتہائی وسیع اور چمکدار کوئزار پیدا ہوگا، جس کی قوت 100 ملین سپر نوواز کے برابر ہوگی۔ یہ نئی کہکشاں کے مرکز میں بے تحاشا روشن دکھائی دے گا۔ اس کی چمک کی شدت ہمارے سورج سے لگ بھگ 4 ٹریلین گنا زیادہ ہوگی۔ لیکن ناظرین، اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا نظام شمسی ان انتہائی غیر مستحکم ادوار کو جھیل پائے گا یا مکمل تباہی سے دوچار ہوگا؟ اس حوالے سے سائنسی دنیا میں مختلف نظریات موجود ہیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ہمارا نظام شمسی کہکشاؤں کے ٹکراؤ کے دوران بلیک ہول کے نہایت قریب آ جائے گا اور اس کے نتیجے میں تباہی سے دوچار ہو کر بلیک ہول کا حصہ بن جائے گا، یا پھر بلیک ہول کی آربیٹل انرجی سورج کو ہمیشہ کے لیے کہکشاں سے خارج کر دے گی۔ اس طرح سورج ہمیشہ کے لیے تاریک انٹر گلیکٹک خلا کا حصہ بن جائے گا۔ تاہم اس صورت میں نظام شمسی بہرحال تباہی سے محفوظ رہے گا، جبکہ بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ نظام شمسی نئی کہکشاں میں ہی برقرار رہے گا، لیکن اپنے موجودہ مقام سے 3 گنا پیچھے ہٹ جائے گا اور کسی بھی بڑی تبدیلی سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، اس طویل اور حیرت ناک تصادم کے نتیجے میں ملکی وے اور اینڈرومیڈا کا خاتمہ ہو جائے گا اور ان کی باقیات مل کر ایک نئی کہکشاں کو جنم دیں گی۔ یہ ایک نہایت وسیع ایلپٹیکل کہکشاں ہوگی جس کا نام ملکومیڈا یا ملکرومیڈا تجویز کیا گیا ہے، جبکہ ٹرائنگولم کہکشاں اس نئی کہکشاں کے گرد سیٹلائٹ کی مانند گردش کرتی رہے گی اور آنے والے ادوار میں یہ بھی ملکومیڈا میں شامل ہو کر اپنا وجود کھو بیٹھے گی۔